من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے، اور جتنے بھی مومنین و مومنات اس دار فانی سے گزر چکے ان سب کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائے. ایک مرتبہ اور زحمت فرمائیں سید مختار عباس زیدی مرحوم اپنے اپنے مرحومین جملہ شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی دوسری اور اختتامی نشست ہے. کل آیہ مباہلہ کے ذیل میں یہ گزارشات پیش کی گئیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اس آیت کے حکم کے مطابق نفس رسول کی حیثیت رکھتی ہے. اور کل یہ بھی عرض کیا تھا کہ نفس رسول سے یہاں کیا مراد ہے. نفس رسول سے یہ مراد نہیں ہے کہ امیر المومنین اور رسول دونوں ایک ہو گئے ہیں. ظاہراً علی الگ ہیں اور رسول الگ ہیں. یہاں نفس رسول سے مراد یہ ہے کہ علی مثل پیغمبر ہیں، اور جو حکم پیغمبر گرامی اسلام سے متعلق ہیں وہی احکامات جناب امیر سے متعلق بھی ہیں. رسول ہونے کے حکم کو مختلف تعبیرات سے بیان کیا ہے کہ ہم نے انبیاء بھیجے ہیں اس لیے تاکہ وہ دنیا میں جا کے عدل و انصاف قائم کر سکیں. یعنی کلی طور پہ تمام انبیاء عادل ہیں، اور اگر ان میں سب سے بڑے عادل کی بات کی جائے تو وہ عادل پیغمبر گرامی اسلام کی ذات ہے. صلوات بھیجیں ماں. یا رسول اللہ اللهم صل على محمد.
اب جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ پیغمبر گرامی اسلام سب سے بڑے عادل ہیں، تو ہمیں پیغمبر سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ کی عدالت سے نزدیک تر کون ہے؟ آپ جیسے عادل ہیں ایسا عادل اور کون ہے؟ تو پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کفی و کف علی فی العدل سواء، میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں بالکل برابر ہے۔ یعنی پیغمبر سب سے بڑے عادل، اور سب سے بڑا عادل جب یہ کہے کہ علی کا ہاتھ عدل میں ویسا ہی ہے جیسا میرا ہاتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے رسول بتا رہے ہیں نفس رسول سے کیا مراد ہے۔ بھائی توجہ فرمائیں حضرات، نفس رسول ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جناب امیر سے لوگوں کی عداوت کی ایک اہم ترین وجہ یہ تھی کہ جناب امیر مقام مقام پہ عدل فرماتے تھے۔ کئی لوگ ایسے تھے کہ جو علی کے ساتھ اس لیے ملے کہ اب شاید علی انہیں عدالت کے خلاف جا کر خزانوں سے نوازیں گے، لیکن جیسے ہی علی کو ظاہری حکومت ملی تو میرے مولا نے جو اعلانات کیے وہ بڑے عجیب تھے۔ عجیب اس لیے تھے کیونکہ لوگوں کو جس چیز کی عادت پڑ چکی تھی، اب علی اس عادت پہ انہیں برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس وجہ سے لوگ علی کے خلاف ہوئے۔ میں جملہ کہہ دوں، سربستہ وہ افراد کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اسی ڈگر پر چلایا جائے گا جس پر پہلے چلا رہے تھے، وہ یہ سمجھ کر علی کے پاس آئے کہ چلو اب جا کر علی کی ہم سب سے پہلے بیعت کر لیتے ہیں۔ اس سب سے پہلے بیعت کرنے کا شاید یہ فائدہ ہوگا کہ علی ہمیں سب سے زیادہ نوازیں گے، لیکن جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کی انہوں نے بیعت توڑ دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے علی انہیں نوازیں گے، لیکن علی نے صاف کہہ دیا جس کا جو حق ہے وہ اسے ملے گا، اور جس نے جو ناحق غصب کیا ہے اگر وہ اس نے اپنی بیٹیوں کے جہیز میں دے دیا ہوگا علی وہاں سے بھی واپس چھین کر لائے گا۔ ایسے مقام پہ کون کیسے برداشت کرے علی کو؟ جب عادتیں بگڑ گئی ہوں، آوے کا آوا بگڑ گیا ہو، جن کے پاس کھانے کو کھجوریں نہ ہوں، وہ ٹنوں کے حساب سے سونے کے مالک بن گئے ہوں، تو آپ سوچئے وہ کیسے علی کو برداشت کریں گے؟ آپ سے بھی میری ایک گزارش ہے، علی امام عادل ہیں۔ عادل امام کے ماننے والے ظالم نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھا جائے۔ جناب امیر المومنین تشریف فرمائے مسجد میں، توجہ فرمائیں گے، مسجد میں تشریف فرمائے۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا یا علی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا چوری کر بیٹھا ہوں۔ آپ جائیے فقہی کتابوں میں اٹھائیے، آپ کو مل جائیں گی، شرائط ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے چوری کی تو فوراً آپ اس کا ہاتھ پکڑی اور کاٹ دیجئے، اور ہاتھ بھی یعنی یہ انگلیاں کٹتی ہیں۔ ہماری فقہ میں کلائی سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، فقہ جعفریہ کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعضائے سجدہ میں سے ہے، اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے اعضائے سجدہ کو منقطع کیجیے، لہٰذا اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، یہ انگوٹھا کاٹا جائے گا۔ آ کے کہنے لگا یا علی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، چوری کی ہے، حد جاری کیجئے۔ اب وہ شرائط ہیں کہ مجبوری میں نہ کی ہو، اور دیگر کہ وہ تالے میں رکھی ہوئی چیز ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ باہر بغیر تالا لگائے موٹر سائیکل یا گاڑی کھڑی کر کے چلے جائیں اور اسے کچھ چوری کر کے لے جائے۔ ایسی صورت میں جب آپ نے خود اس کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی یا بندوبست نہیں کیا تو چور کے ہاتھ توجہ ہے نہیں کاٹے جائیں گے۔ تو امیر المومنین نے کہا شاید یہ ہو وجہ، یہ وجہ۔ اس نے کہا نہیں، میں نے غلطی کی ہے اور مجھ پہ حد جاری کیجئے۔ جناب امیر نے اس کی انگلیاں
کاٹ دیں. اپنا رومال اپنے ہاتھ پہ باندھ کے باہر جا رہا ہے اور وہ جو کٹی ہوئی انگلیاں ہیں وہ بھی اٹھا رکھی ہیں, اور دروازے پہ پہنچا تو اسے کوئی مل گیا. اس نے کہا لو آج موقع ہے کہ علی سے ایک شخص کو کٹا دیا جائے. اس نے کہا دیکھو تم مولا کہتے ہو, تم مانتے ہو, ایک چوری ہی تو کی تھی, اگر علی ہاتھ نہ کاٹتے تو کیا کوئی بڑی بات ہو جاتی. لیکن وہ علی کو جانتا تھا, اور وہ علی کو اس لیے نہیں مانتا تھا کہ بس اسے فائدہ ہو دنیا میں. اس نے کہا یہی تو میرے مولا کا اعجاز ہے کہ انہوں نے اس دنیا کی سزا دے کر اس دنیا کی سزا سے بچا لیا. اللہ یہاں سزا دے کے ادھر کی سزا سے بچا لیا. اور اب اس نے جناب امیر کے قصیدے پڑھنے شروع کیے کہ میرا مولا وہ ہے جو امیر المؤمنین ہے, قائد الغر المحجلین ہے. ایک ایک فضیلت بیان کرنی شروع کی. ایک شخص دوڑا ہوا واپس آیا, کہنے لگا یا علی وہ جسے باہر آپ نے ابھی بھیجا ہے نا انگلیاں کاٹ کے, توجہ فرمائیں, وہ باہر آپ کے قصیدہ خوانی کر رہا ہے. کہا جاؤ بلا لاؤ. لایا گیا. کہا کہاں ہیں تیری وہ انگلیاں؟ کہا یہ رہیں. جناب امیر نے وہیں رکھی اور اس کے اوپر رومال ڈال کے ہاتھ پھیرا تو ہاتھ دوبارہ پہلی حالت میں واپس لوٹ آیا. اب عین ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ یہ ماجرا کیا ہے, اگر جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں تھی, اور اگر کاٹی تھی تو جوڑی کیوں ہیں؟ تو بعید نہیں جواب یہی آئے کہ جب کاٹی تھیں تو وہ عدل علی کا تقاضا تھا, جب جوڑی ہیں تو یہ فضل علی کا تقاضا ہے. یہ جناب امیر المؤمنین ہیں, علی عادل امام ہیں, اور علی عدل میں ویسے ہی ہیں جیسے رسول تھے. اگر کسی سے علی کا عدل برداشت نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے اس سے رسول کا عدل برداشت نہیں ہو رہا ہے. اگر کوئی علی کی عدالت پہ انگلی اٹھاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول کی عدالت پہ انگلی اٹھاتا ہے. ایک بہت بڑے مشہور مصنف ہیں جہاز جرداق, لبنانی تھے, عرب ہیں, عیسائی, اب تو انتقال ہو گیا, عیسائی تھے. توجہ فرما رہے ہیں حضرات. انہوں نے علی کی ذات اور سیرت پر 7 جلدوں میں کتاب لکھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ندائے عدالت انسانی علی, یعنی انسانیت کی عدالت کی آواز ہیں علی. اور ان 7 جلدوں کو لکھنے سے پہلے انہوں نے مکمل طور پہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا, اور کہتے ہیں کہ جانتے ہو میں نے یہ کتاب لکھنے سے پہلے کتنی مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی ہے؟ 200 مرتبہ. اللہ اکبر. کہ میں نے علی کو خود علی سے جانا ہے, کسی مورخ سے نہیں. یہیں روک دوں, وہ تو امام نہیں مانتے تھے, وہ امام نہیں, آپ اور میں تو امام مانتے ہیں. ہم نے کیا اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. اس نے ایک جملہ لکھا کہ علی کی مسجد کوفہ میں شہادت ان کی شدت عدالت کی وجہ سے تھی کہ دنیا ان کے عدالت اور عدل کو برداشت نہیں کر سکتی تھی, لہذا علی کو شہید کر دیا گیا. اب سوال کروں آپ سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جناب امیر فقط عادل تھے؟ جس امام کے ہم منتظر ہیں کیا وہ عادل نہیں ہوگا؟ عادل ہوگا نا. اگر عادل امام کے منتظر ہیں تو ہم خود کتنا عدالت پر عمل کرنے والے ہیں, یہ ہر شخص خود اپنے آپ سے پوچھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وقت نہیں ہے میں تیزی سے آگے بڑھوں.
نفس رسول ہے امیر المومنین. کہاں کہاں برابر ہیں؟ ایک جگہ عدالت میں رسول کے برابر ہیں. دوسرا کون سا مقام ہے؟ رسول نے خود بیان کیا. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں طاعتہ طاعتنی، جس نے علی کی اطاعت کی ہے اس نے میری اطاعت کی ہے. کیوں فرما دیا؟ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. پھر کیا فرماتا ہے؟ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی رسول نے ہمیں ایک سلسلہ دے دیا. توجہ نہیں فرما رہے حضرات؟ رسول نے ہمیں سلسلہ دے دیا. قرآن نے کہا تھا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول نے کہا جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. یعنی اب ہم یہ کہیں گے جس نے علی کی اطاعت کی اسی نے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے خدا کی اطاعت کی. آپ کبھی بھی توجہ چاہوں گا، اطاعت کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی وہ حکم دیں اور آپ اس پہ عمل کریں. جہاں کہیں انجام دو انجام دیا جائے، جہاں کہیں رک جاؤ رک جایا جائے. قرآن مجید کہہ رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ بھی رسول دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی غلط چیز ہوگی وہ رسول دے نہیں سکتے، اور جو بھی اچھی چیز ہوگی رسول اس سے روک نہیں سکتے. یعنی یہ آیت خود رسول کی عصمت کو ثابت کر رہی ہے کہ رسول جو دیں گے وہ لینا واجب، جس سے روکیں اس سے رکنا واجب. جب رسول یہ کہہ دیں کہ میری اطاعت جس نے کرنی ہے وہ علی کی اطاعت کرے، اس کا مطلب یہ علی بھی کبھی کوئی غلط چیز دے نہیں سکتے اور کسی اچھی چیز سے روک نہیں سکتے. اطاعت میں دونوں برابر ہیں. اچھا رسول کیا دے کر گئے؟ توجہ ہے حضرات کی؟ رسول دے کر کیا گئے؟ رسول نے بہت سی چیزیں دیں، پورا دین رسول ہمیں دے گئے، لیکن جاتے ہوئے رسول ہمیں وہ چیزیں دے گئے کہ جو ہماری نجات کی ضمانت تھی. کیا کہا؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور عطرت اہل بیت. یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہماری نجات کی ضمانت ہیں اور دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک کو چھوڑیے دوسرے کو پکڑ لیجئے، دوسرے کو پکڑیے پہلے کو چھوڑ دیجئے. دونوں لازم و ملزوم ہیں. وہ افراد، میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی، چلیے بات آ گئی کہہ دوں، وہ افراد کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب کو لے لیں گے اہل بیت کو چھوڑ دیں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ نصاب کو لے کر استاد کو چھوڑیں گے تو کیا پڑھ پائیں گے؟ نصاب لے لیجئے استاد چھوڑ دیجئے، کیسے آپ کچھ سیکھ پائیں گے؟ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اگر کوئی یہ آواز دے کہ فقط قرآن کی طرف آؤ اہل بیت کو چھوڑ دیجئے تو سمجھ جائیے گا وہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہے، رسول کی وصیت پر عمل نہیں کر رہا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کو چھوڑ دو بس اہل بیت کی طرف آ جاؤ تو اس نے اصل میں اہل بیت کو بھی نہیں سمجھا ہے. کیونکہ اہل بیت نے جو کسوٹی دی ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر ہماری کوئی حدیث اٹھاؤ اور وہ مخالف قرآن ہو تو سمجھ جانا وہ کسی نے گھڑی ہے، وہ ہمارا کلام نہیں ہو سکتا. صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد. کہنا میں بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. نفس رسول ہونے کا اور کون سا مقام ہے؟
جناب امیر کو مخاطب کیا، فرمایا یا علی معصیتک معصیتی، اے علی جس نے تیری حکم عدولی کی اس نے میری حکم عدولی کی۔ آپ ذرا 2 لمحے کے لیے تصور تو کیجئے کہ کیا پیغمبر کی بھی کوئی حکم عدولی کر سکتا ہے؟ آپ کلمہ جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ محمد رسول اللہ، یہی کہتے ہیں نا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھے اگر وہ کوئی حکم دے اس کی حکم عدولی کی جائے، میں حیران ہوں۔ آپ جائیے تاریخ اٹھائیے، کتابیں کھنگالیے، جب رسول مال غنیمت تقسیم کرتے تھے تو رسول کے سامنے ایسے افراد بھی آتے تھے جو کہتے تھے آپ نے بے عدالتی کی ہے، تھے ایسے لوگ۔ تو جب لوگوں کو کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول پر بے عدالتی کا الزام لگاتے ہوئے وہ ذرا نہیں چوکتے، تو علی پہ اگر کوئی الزام لگائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اس مقام پہ پیغمبر کو یہ کہنا پڑا، تم کہتے ہو میں بے عدالتی سے کام لے رہا ہوں، اگر میں عدالت سے کام نہیں لوں گا تو کون لے گا؟ چلیے یہاں رک جائیں، ایک بات اور واضح ہو جائے۔ عدالت کا کیا مطلب ہے حضور؟ جی ہم لوگوں نے عدالت کو انصاف سمجھا ہے۔ عدالت اور انصاف اگر ایک ساتھ استعمال ہوں تو ایک معنی میں ہے، لیکن اگر فقط لفظ انصاف آئے تو اس کا معنی عدالت نہیں ہے۔ انصاف کا معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 2 کلو آٹا ہے تو آپ 1 کلو اس شخص کو دے دیں اور 1 اس کو دے دیں، یہ آپ نے انصاف کیا ہے، برابر سے تقسیم کر دیا۔ لیکن جب بات آئے گی عدالت کی تو عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت اس وقت آئے گی دیکھا جائے گا کس کی ضرورت زیادہ ہے۔ بے توجہ فرمائیں۔ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں وہ اکیلا ہو اور دوسرے کے گھر میں 4 افراد، تو اب اگر آپ اسے بھی کلو دے دیجئے اور اسے بھی کلو دے دیجئے، آپ نے انصاف کیا ہے، عدالت سے کام نہیں لیا۔ اس کی ضرورت زیادہ تھی، آپ کو اسے اس کی ضرورت کے مطابق دینا تھا، اس کو اس کی ضرورت کے مطابق۔ اسے کہتے ہیں عدالت۔ علی امام عادل ہیں، وہ جانتے ہیں کس کو کہاں کیسے نوازنا ہے۔ علی کے سامنے، چلیے یوں بھی کہہ لیجئے، علی کے سامنے سلمان بھی ہیں اور علی کے سامنے کمیل بھی ہیں، لیکن علی دونوں کو ایک سا درجہ معرفت نہیں دیتے۔ بے توجہ فرمائے، علی دونوں کو ایک سے معارف تعلیم نہیں فرماتے۔ کیوں؟ امام عادل ہیں، جانتے ہیں کہ سلمان کا درجہ معرفت بلند ہے، وہ زیادہ مطالب کو سہ جانے کی سکت رکھتے ہیں، کمیل کا درجہ معرفت کم ہے، لہٰذا کمیل کو ان کے درجہ معرفت کے مطابق دیں گے، سلمان کو ان کے درجہ معرفت کے مطابق دیں گے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ جس نے علی کی معصیت کی اس نے رسول کی معصیت کی۔ یہ ہے وہ مقام جو نفس نفیس خاتم النبیین کا ہے۔ اگر دنیا اس مقام کو سمجھے، اب مجھے ایک بات بتائیے، اگر کسی کی نگاہ میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص کا وہی مقام و مرتبہ ہے بعد رسول جو رسول کا تھا، تو کوئی کیا اس سے دور رہ پائے گا؟ رہ پائے گا؟ نہیں رہ پائے گا نا، مگر ایک وجہ سے رہ سکتا ہے۔ بھلا کیا؟ نہیں، اگر اس نے خود رسول کو نہ سمجھا ہو تو پھر وہ رسول جیسے کو بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ چونکہ رسول کو نہیں سمجھا،
اس لیے نفس رسول کو نہیں سمجھا، کیونکہ رسول کے سامنے ہر کوئی دل سے نہیں جھکا، اس لیے علی کے سامنے ہر کوئی دل سے نہیں جھکا۔ اور پھر علی سے تو اور بھی معاملات تھے نا۔ آپ سوچئے کہ کوئی گھر ایسا نہ ہو مکے کا جس میں علی کی تلوار کا کوئی مقتول موجود نہ ہو۔ ایسی صورت میں علی کے لیے کس قدر بغض ہوں گے دلوں میں، آپ ذرا سوچئے تو صحیح۔ اور یہ اصل میں علی سے بغض تھا، علی سے نہیں تھا حضور، یہ اصل میں اللہ سے بغض تھا، کیونکہ علی نے اپنے دشمن تھوڑی مارے ہیں۔ بھائی توجہ فرمائے، علی نے اپنے دشمن تھوڑی مارے، علی نے اپنے باپ کے دشمن تھوڑی مارے، علی نے اپنے دادا کے دشمن تھوڑی مارے، علی نے اللہ کے دشمن مارے ہیں۔ تو جو علی کے دشمنوں کو دیکھتا ہے اس نگاہ سے کہ علی نے اپنے دشمن مارے ہیں، وہ یہ دیکھے کہ علی کی تلوار اپنے دشمن پر چلی ہی نہیں ہے، علی نے یا اللہ کے دشمن مارے ہیں یا رسول کے دشمن مارے ہیں۔ اب اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے نرم گوشہ ہے تو وہ یا اللہ کا دشمن ہے یا رسول کا دشمن ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک مقام پر علی نے کسی کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ وہ علی کا دشمن ہو۔ علی تو وہ ہیں کہ جب اپنے قاتل کی باری آئے تو اسے شربت دے دیتے ہیں، اپنے قاتل کو تو شربت دے رہے ہیں۔ اور علی کا یہ ایک وتیرہ بھی ہے، توجہ ہے، علی اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو علی معاف نہیں کرتے۔ یہ جناب امیر ہیں، ایسے اتنا مقام نہیں دیا پروردگار نے علی کو۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ایک اور مقام جس کے بارے میں رسول نے اشارہ کیا کہ جو نفس نفیس خاتم النبیین کی جانب اشارہ کرتا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے من نصرہ فقد نصرنی، جس نے علی کی مدد کی اس نے اصل میں میری مدد کی۔ اب آپ کہیں گے ہیں علی کو کیا مدد کی ضرورت پڑ گئی؟ ایسا ہے؟ علی کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ علی کو اپنی ذات کے لیے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جو دین خداوند عالم نے بھیجا ہے اس دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے امام کو امت کی ضرورت ہے۔ اور اگر امت آ کر، توجہ چاہوں گا، اگر امت آ کر علی کی امداد کرے دین اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، تو اس نے اصل میں علی کی مدد نہیں کی ہے، اس نے اصل میں اس رسول کی مدد کی ہے جو دین لایا ہے۔ آپ دیکھیے نا، جناب امیر لوگ کہتے ہیں بھئی علی کا حق تھا تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ سنتے ہیں آپ یہ جملہ؟ پریشان تو نہیں ہے نا حضرات؟ اگر علی کا حق تھا تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی کا حق ہے، ہزارہا اس پر دلیلیں موجود ہیں، لیکن علی تلوار اس وقت اٹھائیں گے جب امت اپنا فرض پورا کرے، علی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرے، ورنہ علی ان میں سے ہیں ہی نہیں کہ جو حکومت کو ہتھیا کر اپنے محلات بنائیں۔ میں بھی یہاں پہ اگر آپ کے سامنے تذکرہ شروع کر دوں کہ جب کچھ افراد دنیا سے رخصت ہوئے تو کتنا مال و دولت چھوڑ کے گئے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کس لیے کس حد تک حکومت میں یا حکومت سے نزدیک آیا تھا۔ اور جب علی جا رہے تھے، اللہ اکبر، امام حسن نے جب
مولا علی کی شہادت کے بعد ایک خطبہ دیا کوفے کی مسجد میں، تو جانتے ہیں کیا ارشاد فرمایا کہ میرا بابا کل چند درہم چھوڑ کر گیا ہے، اور اس سے بھی ان کی یہ خواہش تھی کہ ایک غلام کو خریدیں۔ یہ علی ہیں، ایسا عادل، اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، کسی کو کوئی عہدہ مل جائے تو اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار کہتے ہیں لو جی ہمارے تو مزے آ گئے، اب ہمارے سارے کام ہو جائیں گے، حق نہ حق سب کام ہو جائیں گے۔ اور یہ علی ہیں کہ اپنا سگا بھائی حضرت عقیل آئے اور آ کر کہا کہ دیکھیے آپ تو اب خلیفہ ہو گئے ہیں، تو ذرا میرا بیت المال سے حصہ بڑھا دیجئے۔ تو جناب امیر کے سامنے، جناب عقیل کو نظر نہیں آتا تھا، مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک بھٹی میں ایک لوہا رکھا ہوا تھا، وہی لوہا اٹھایا اور حضرت عقیل کے سامنے کیا کہ ذرا اس کو ہاتھ لگائیں۔ جیسے ہی نزدیک کیا تو ہاتھ جلنے لگا، تو پیچھے ہٹایا، کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اس دنیا کی آگ سے جیسے آپ کو ڈر ہے، مجھے پروردگار کے جہنم کی آگ کا خوف ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کسی اور کا حق میں آپ کو دے دوں؟ اپنے سگے بھائی کو علی بغیر حق کے عطا نہ کرے، اس امام کو امام عادل کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا ہے جناب، جس کسی نے بھی رسول کی مدد کرنی ہے وہ اصل میں علی کی مدد کرے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ رسول چلے گئے، پیچھے کوئی معاملہ نہیں ہے؟ توجہ فرمائیں، امام کا وجود بعد رسول کیوں ضروری ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہیں جی، کیوں ہونا چاہیے امام؟ ہدایت کرے، درست ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ ان ساری علتوں کے علاوہ ایک علت اور بھی سن لیجئے، توجہ۔ معصوم رسول کے بعد معصوم امام کا وجود اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ معصوم ہمیں فقط یہ نہ بتائے کہ رسول کیا کر گئے، بلکہ وہ یہ بھی بتائے کہ اگر آج رسول ہوتے تو کیا کرتے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر امام معصوم کوئی عمل انجام دے رہا ہے بعد رسول، تو مت سمجھیے گا کہ یہ علی نے انجام دیا ہے، بلکہ اگر علی کی جگہ رسول ہوتے تو وہ بھی ان حالات میں یہی کرتے۔ اب مجھے تو ایک اور زاویے سے دیکھنا ہے۔ دنیا کو لگ رہا ہے کہ جنگ جمل و صفین میں دستہ تلوار میں علی کا ہاتھ ہے اور دنیا علی سے جنگ کرنے آ گئی ہے، لیکن میں تو پس آئینہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ دستے میں ہاتھ رسول کا ہے۔ حدیث ہے پیغمبر کی، ایک دن رسول کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور رسول تھوڑا سا آگے چلے تو جوتا بار بار پیر سے نکل رہا تھا۔ جناب امیر کو کہا اے علی میرے جوتے کے تسمے کو ٹاک دیجئے۔ جناب امیر نے بغیر چوں چرا کے جوتا اٹھایا اور اس کو ٹانکنے میں مصروف ہوئے۔ رسول اسی حالت میں کچھ آگے چلتے ہوئے گئے اپنے ساتھیوں کے اصحاب کے ساتھ۔ رسول نے کہا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس بات کی کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس طرح میں نے قرآن کے نزول پر جنگ کی ہے
ویسے ہی وہ قرآن کی تاویل پہ جنگ کرے گا، اور وہ جنگ ناقصین سے، مارقین سے ہوگی، قاسطین سے ہوگی۔ توجہ چاہوں گا۔ تو اب جو ساتھ تھے ان میں سے کوئی صاحب آگے ہوئے، کہا کیا وہ میں ہوں گا؟ کہا نہیں۔ پھر کچھ آگے ہوئے، کہا کہ میں ہوں گا؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر کون ہوگا؟ کہا وہی جو میرے جوتے کے تسمے کو ٹاکنے کے لیے بیٹھا ہے۔ رسول تو خود یہ فرما گئے ہیں، صحیح السند حدیث ہے شیعہ سنی کے یہاں، کہ علی ہیں کہ جو تاویل قرآن پر جنگ کریں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جس علی کی جنگ کو رسول نے اپنی جنگ قرار دیا ہے، جو اس علی سے لڑنے کے لیے آتے ہیں مسلمان، ان کی جنگ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تاویلیں کرتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اگر کوئی رسول سے جنگ کرنے کے لیے آ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا تاویلیں کریں گے؟ یہ جو بدر میں آئے تھے میں ان کو کیا سر پہ بٹھاؤں؟ یہ جو احد میں آئے تھے کیا میں ان کو سر پہ بٹھاؤں؟ یہ جو خیبر و خندق میں آئے تھے کیا میں انہیں پلکوں پہ بٹھاؤں؟ تو جب ان کے لیے دل میں نرم گوشہ نہیں ہے تو پھر علی کے جو مقابل آ رہے ہیں ان کے لیے دل میں نرم گوشہ کیوں ہے؟ جناب امیر کا معاملہ رسول سے جدا نہیں ہے۔ جو علی سے جنگ کر رہا ہے اصل میں وہ رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ جو علی کے ساتھ ہے وہ اصل میں رسول کے ساتھ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، خود رسول نے کہا ہے۔ رسول نے جناب امیر کو مخاطب کیا اور ایک بات کی، کیا؟ من کانا معک کانا معی، اے رسول، اے علی، جو تیرے ساتھ ہے وہ اصل میں میرے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وقت گزر گیا، توجہ فرمائیں۔ ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بڑا آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا ساتھ والا، کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ بڑے قصیدے پڑھے جاتے ہیں اس لفظ ساتھ کے ساتھ، کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ حضور، فقط جسم اور بدن کا ساتھ ہونا ساتھ نہیں ہوتا، انسان کا قلب اور اس کے احساسات جب تک نبی کے ساتھ نہ ہوں یہ نبی کے ساتھ نہیں ہے۔ علی کے لیے کیا کہا؟ یہ حدیث آپ نے ہزارہا بار سنی ہے، کہ الحق مع علی و علی مع الحق، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ یہ سن رکھا ہے نا آپ نے؟ یہ معیت کون سی معیت ہے؟ کیا ہر وقت جناب امیر اپنے ساتھ کوئی قرآن رکھتے تھے؟ کیا ہر وقت حق جو ہے وہ کسی جسم کی صورت میں علی کے ساتھ ہوتا تھا؟ نہیں، یہاں اس باطنی روحانی معیت کی بات ہو رہی ہے، اس قلبی معیت کی بات ہو رہی ہے، کہ جو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ مادی معیت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز مادی طور پہ ایک ساتھ ہو تو اس میں زمان و مکان کی قید ہوگی۔ باطنی معیت کا یہ فائدہ ہے کہ اس پہ زمان و مکان کی قید نہیں ہے۔ بھئی بات نہیں پہنچی شاید۔ رسول کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں، لیکن اس کے باوجود ایک شخص رہتا تھا یمن میں، جس نے زندگی بھر کبھی رسول کو سر کی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا، لیکن رسول ہمیشہ کہتے تھے مجھے یمن سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، وہاں میرا اویس رہتا ہے۔ جسم تو ساتھ نہ تھا، توجہ ہے، جسم تو ساتھ نہ تھا لیکن قلب ساتھ تھا۔ تو اس قلبی ساتھ اور معیت نے ایسا درجہ عطا کیا، توجہ ہے، میں حدیث نقل کروں، ایسا درجہ عطا کیا کہ جب ایک مرتبہ حضرت اویس مدینے آئے لیکن پھر بھی رسول کی زیارت نہ ہو سکی، واپس چلے گئے، تو رسول نے آتے ساتھ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، فوراً یہ پوچھا
کیا میرا اویس آیا تھا؟ میں اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور اب سنیے وہ لوگ کہ جو جس نے علی پہ سب و شتم کیا، جس نے تم کیا، جس نے اس علی پر 70 سال تک ہزاروں ممبروں سے سب و شتم و لعن طعن ہوتی رہے. آپ کے سامنے نعوذ باللہ اگر کوئی امام کو کچھ کہہ دے تو آپ کی کیا گزرتی ہوگی آپ جانتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں امام حسن اور حسین کتنے مظلوم تھے. ان کے سامنے ان کے بابا پہ سب و شتم کیا جاتا تھا. علی چھوڑ کے جا رہے ہیں عزادارو تمہاری دنیا. زینب اور ام کلثوم پر یتیمی کا سایہ چھانے کو ہے. علی سا امام عادل اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. جب ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا نا تو لایا گیا علی کے سامنے. جو شربت علی کو پیش کیا گیا تھا میرے مولا نے وہی شربت لے کر اس کو دے دیا کہ اسے پلا دو. اس کے بعد ایک جملہ کہا، ایک سوال پوچھا علی نے، کہا اے ابن ملجم یہ بتا کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟ خدا کی قسم میں نے کسی روایت میں یہ نہیں پڑھا کہ اس نے بھی انکار کیا ہو کہ علی عادل نہیں تھا. عزادارو کہتے ہیں کہ جب میرے مولا کے فرق اقدس پہ تلوار چلی نا تو زخم بڑا کاری تھا. میں نے کل بھی عرض کیا. اور وہ جو تلوار ماری تھی اسے زہر میں بجھا کر لایا گیا تھا. وہ زہر پورا علی کے جسم پر اثر کرتا جا رہا تھا. اگر یہاں کوئی طبیب ڈاکٹر بیٹھا ہو آپ اس سے پوچھئے گا، وہ آپ کو بتائے گا. زہر جسم میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کا انسان پہ تیزی سے غلبہ ہوتا ہے وہ پیاس ہے. جب جناب امیر کے سر پہ تلوار لگی، زہر پھیلنا شروع ہوا، جناب امیر کو پیاس لگی تو جب طلب کیا کبھی حسن کھڑے ہو گئے، کبھی حسین کھڑے ہو گئے، کبھی عباس کھڑے ہو گئے. میں کہوں گا مولا آپ مظلوم ہیں لیکن خوش قسمت ہیں کہ جب بھی آپ کو پیاس لگی آپ کے بچے آپ کو پانی پلانے کے لیے حاضر ہیں. مجھے تو وہ امام یاد آ رہا ہے کہ جو کربلا کے بن میں تنہا پیاس کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوا. عزادارو جانتے ہیں حسین کتنے پیاسے تھے؟ آپ کو معلوم ہوگا گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹے بچے ہر چیز کو درک نہیں کر پاتے، لیکن اگر کسی چیز کو یہ بچے بھی محسوس کر لیں اس کا مطلب ہے وہ چیز بہت عیاں تھی، اس لیے انہوں نے محسوس کیا ہے. جب حسین شہید ہو گئے اور شہادت کے بعد حسین کا راہوار شہادت کی خبر خیموں میں لایا، آپ کے ہاں بھی ہوتا ہوگا کہ کوئی باپ یا چچا جب اس کی سواری آ کے رکتی ہے اس سے پہلے کہ گھر کے بڑے باہر جائیں گھر کے بچے باہر نکل آتے ہیں کہ بھئی میرا بابا آ گیا، میرا چاچا آ گیا. عزادارو اس سے پہلے کہ زینب عالیہ نکلتی وہ چھوٹی سی بچی باہر آ گئی اور اس نے دیکھا کہ گھوڑے کی لگامیں کٹی ہوئی ہیں، رکابیں کٹی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ اس نے دیکھا نا، سمجھ گئی بابا نہیں رہا. آگے بڑھ کر اس نے ایک جملہ کہا کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، میں تجھ سے نہیں پوچھوں گی کتنے تیر لگے، کتنی تلواریں چلی، کتنے نیزے لگے، مجھے بس اتنا بتا جب میرا بابا گیا تھا تو پیاسا تھا. اتنا بتا دے جب میرے بابا کو ذبح کیا 2 گھونٹ پانی دیا یا پیاسا ذبح.
اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، علی نے وصیتیں کر دی، علی نے وصیتیں کر دی۔ علماء بیان کرتے آئے ہیں سارے بچوں کو اکٹھا کیا علی نے سارے بچوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد سب کو حسن کے حوالے کیا اور کہا دیکھو آج سے تم سب کا والی یہ میرا بیٹا حسن ہے۔ عزادارو، حسن کے حوالے کر دیا نا جب سب کو، تو ایک مرتبہ جناب عباس کو بلایا اور کہا اے عباس، تمہیں حسن کے حوالے تو کر دیا ہے لیکن تمہیں خصوصی طور پر حسین کے حوالے بھی کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد سارے بچوں کو نکال دیا عزادارو، سارے لوگوں کو نکال دیا، اور اب صرف اولاد فاطمہ رہ گئی عزادارو۔ حسن و حسین رہ گئے، زینب و ام کلثوم رہ گئی۔ نہیں معلوم کیا باتیں کی، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ جب باتیں ہو رہی تھیں تو پیچھے سے بار بار زینب کے رونے کی آواز آتی تھی، بار بار زینب کے رونے کی آواز آتی تھی۔ مجھے نہیں پتا مولا کیا کہتے تھے، شاید بتاتے ہو بیٹی یہی کوفہ ہوگا، کبھی بازاروں میں خطبے دینے ہوں گے، کبھی درباروں میں خطبے دینے ہوں گے۔ عزادارو، جناب امیر کا آخری وقت آیا۔ 21 کی نماز فجر سے پہلے علی کے ماتھے پر موت کا پسینہ نمودار ہوا۔ علی نے داعی اجل کو لبیک کہنا چاہا۔ ایک مرتبہ جب یہ کیفیت ہوئی نا، امام حسن رونے لگے، امام حسین رونے لگے، زینب عالیہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ جیسے یہ دیکھا نا، ایک مرتبہ زینب کو قریب بلایا، کہا بیٹی نہ رو، یہ دیکھ تیرے نانا مجھے لینے آ گئے ہیں، بیٹی نہ رو، چچا حمزہ لینے آ گئے ہیں، بیٹی نہ رو، میرا بھائی جعفر طیار لینے آ گیا ہے۔ ایک جملہ اور کہا کہ بیٹی نہ رو، تیری ماں زہرا مجھے لینے آ گئی ہے۔ یہ جملہ آپ نے سن لیا، لیکن مجھ سے کوئی یہ پوچھے تو صحیح زہرا کس عالم میں آئی ہوں گی؟ ایک ہاتھ پہلو پہ دھرا ہوگا۔ عزادارو، علی اس بے وفا دنیا کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے، اور جب رخصت ہو گئے تو حسن و حسین نے غسل و کفن کا بندوبست کیا۔ وصیت تھی، اے علی میرا جنازہ، اے حسن و حسین میرا جنازہ پیچھے سے اٹھانا، آگے سے میرا جنازہ خود اٹھے گا۔ عزادارو، جنازہ تیار کیا گیا، بچوں نے وداع کیا، جنازہ اٹھایا گیا۔ آپ جانتے ہیں جب بیٹیاں باپ کے جنازے پہ ہوتی ہیں انہیں جدا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بڑے پیار سے، مجھے یقین ہے بڑے پیار سے امام حسن و حسین نے اپنی بہنوں کو جدا کیا ہوگا، لیکن مجھے رہ کر اس بچی بیٹی کا خیال آتا ہے جو کربلا کے میدان میں اپنے باپ کے لاشے سے جدا کی گئی، اور کیسے جدا کی گئی؟ کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی تماچے مارتا تھا۔ عزادارو، علی کا تابوت برآمد ہوا، علی کا تابوت برآمد ہوا، اور لے جا کر جس مقام پہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں، یہاں پہ میرے مولا کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ پہلے سے موجود قبر میں میرے مولا کو سپرد خاک کیا گیا۔ کہتے ہیں یہ قبر حضرت نوح کے زمانے سے تیار تھی، حضرت نوح نے تحفتاً دی تھی۔ امام علی مرتضیٰ کو قبر میں دفنایا گیا، اور اس کے بعد قبر کو بند کر دیا گیا۔ بس آخری جملہ سنے، علی نے وصیت کی تھی، بیٹا میری قبر کو مخفی کر دینا۔ پوچھا کیوں بابا؟ کا اتنا بغض ہے لوگوں کے دلوں میں کہ اگر میری قبر کو مخفی نہ کیا تو یہ میرے قبر کی بے حرمتی کریں گے۔ عزادارو، باپ کو یہ خوف تھا کہ میرے قبر کی بے حرمتی کریں گے۔ باپ کی قبر کی بے حرمتی تو نہ کر سکے، لیکن کربلا میں میرے آقا حسین کے لاشے کی ایسی بے حرمتی کی کہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ امام زمانہ کی آواز آئی، سلام میرا اس شہید پر کہ جس کے لاشے پر ایسے گھوڑے دوڑائے گئے کہ سینے کی ہڈیاں کمر سے جا لگی۔ ماتم حسین۔